کرناٹکا میں ایک جگہ ہے ہاسن، ڈسٹرکٹ ہے ہاسن، اس کی تحصیل ہے ہولے نرسی پور۔ ضلع ہاسن میں ایک شخص نے اور ان کی ٹیم نے مل کے وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور سرکار تاج الشریعہ کو بلایا۔ سرکار تاج الشریعہ جب تشریف لے کر کے وہاں آپ نے دعوت قبول کی، وہ لوگ انتظام اہتمام انصرام کرنے لگے۔ بڑا مہمان جاتا ہے تو بڑے انتظام ہوتے ہیں، جیسا مہمان ہوتا پھر ویسا دسترخوان بھی سجانا پڑتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ کے لیے وہ لوگ محنت کر رہے تھے، محفل بڑی ہو گئی تھی، پرمیشن اور پورا علاقہ جاتا تھا جہاں تاج الشریعہ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کرناٹکا میں جب حضور تاج الشریعہ کے دورے ہوتے تھے تو سرکار تاج الشریعہ کے عقیدت مند اتنے پہنچ جاتے تھے کہ پرشاسن بھی یہ کہتا تھا کہ ہمیں اتنی امید ہی نہیں تھی کہ اتنے عاشق آئیں گے۔ نہ کبھی کوئی ہلچل، نہ کبھی کوئی حادثہ، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب اولیاء اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سرکار تاج الشریعہ کے لیے وہ انتظام کر رہے تھے۔ بارش ہوتی تھی اور بارش میں وہ ایک دوسرے سے مدد کے لیے نکلتے تھے۔ بریلی شریف سے حضرت آ رہے ہیں، اس میں کلیکشن کریں، چندہ پیش کریں، اس طرح وہ محنت کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، ارے جب آپ کا اتنا حیثیت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو کیوں بلا رہے ہو؟ لوکل سے مولانا بلا لیتے۔ ان کے دل پہ بات لگی، کہا یا اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ اگلی بار میں سرکار تاج الشریعہ کو خود سے بلا لوں۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ کہا یا اللہ میں جب اگلی بار بلانا ہو نیکسٹ مرتبہ تو میں خود سے بلاؤں، کسی سے مجھے مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ نے سنی ان کی۔ اس مرتبہ سرکار تاج الشریعہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے گالی بھی دی تھی، لوگوں نے برا بھلا بھی کہا تھا جو بلا رہے تھے۔ حضرات گرامی، غریب تھا وہ، کچا مکان تھا اس کا۔ سرکار تاج الشریعہ اسی کے مکان میں جا کر کے ٹھہرے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، آج جیسے مرید ہیں ویسے پیر بھی ہو گئے ہیں۔ کل قطب الدین جیسے مرید تھے تو اللہ کی قسم غریب نواز جیسے پیر بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین جیسے جب پیر موجود تھے تو حر جیسے مرید بھی موجود تھے۔ اللہ کی قسم نہ پیروں کا جواب ہے نہ مریدوں کا جواب ہے۔ مرید اگر حر ہے تو پیر امام حسین ہے، مرید قطب الدین ہے تو پیر خواجہ معین الدین حسن چشتی ہیں، مرید صدیق اکبر ہے، مرید عمر فاروق اعظم ہے، مرید عثمان غنی ہے، مرید مولا علی ہے، مرید حضرت بلال ہے، مرید سعد بن ابی وقاص ہے، مرید اللہ اکبر عبد الرحمن بن عوف ہے، تو پیر بھی نبیوں کے امام رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے، نوشہ بزم جنت ہے۔ وہ پیر ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار تاج الشریعہ پہنچے اسی کے گھر۔ برابر میں جو امیر تھا اس نے جو جتنے گیسٹ تھے، مہمان تھے، سب کے اس نے ٹھہرنے کا خورد و نوش طعام سب کا انتظام کر کے رکھا تھا۔
کہا حضور میرے یہاں چلیے. کہا میں اس شخص کے یہاں ٹھہروں گا اور یہیں سے جلسے میں جاؤں گا. ڈائریکٹ اسٹیج پہ پھر اسی کے گھر پہ مجھے آنا ہے. ادھر اس لوگ کو لوگ گالی دے رہے تھے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے ساری باتیں سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اللہ کی قسم کیسے اولیاء اللہ اپنے چاہنے والوں کی عزتوں میں چار چاند لگاتے ہیں. جب سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ کا یہ عالم ہوگا تو مجھے بتاؤ اللہ کی قسم پھر حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی. اللہ اکبر. جب سرکار تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام کا جواب نہیں مل سکتا تو اعلیٰ حضرت کا کیسے جواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار تاج الشریعہ اس غریب کے گھر سے اسٹیج پہ, اسٹیج سے اس نے بڑی منت سماجت, امیر نے, مالدار نے, پیسے والے نے, حضور قدم ہی رکھ دے میرے یہاں, ایک لقمہ ہی اٹھا لے میرے دسترخوان سے. اللہ اکبر کبیرہ. اس غریب سے تاج الشریعہ بولے کیا پکایا ہے تو نے, کیا انتظام ہے تیرے گھر؟ کہا حضور چند روٹی اور دال ہے مسور کی. عزیزان ملت اسلام کے ایک طرف مٹن ہے, چکن ہے, مٹن چکن کو اگنور کیا اور اس غریب آدمی کا دل رکھنے کے لیے وارث علوم اعلیٰ حضرت پیر و مرشد برحق جلوہ قدرت سرکار تاج الشریعہ نے اس غریب آدمی کے دسترخوان پہ آ کے مسور کی دال ضرور. زندہ باد. اللہ اکبر کبیرہ. صبح ہوئی, امامہ شریف سرکار تاج الشریعہ نے اپنے باندھا, اس سے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ. صبح کو اسے اپنے قریب کیا. امیر دیکھتے رہ گئے, پیسے والے دیکھتے رہ گئے, دولت والے دیکھتے رہ گئے. شہزادہ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور اس غریب انسان کے سر پہ رکھا. کہا اللہ تمہیں خوب عزت عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک اللہ کے ولی کی دعا سے اللہ نے انہیں عزت بھی دی, اللہ نے ان کو دولت بھی دی. قسم خدا کی پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا, سرکار تاج الشریعہ کو پھر انہوں نے بلایا. زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ سخت بیمار ہو گئے, ان کے مطلب آنتوں میں انفیکشن ہوا, مواد جم گیا. عزیزان ملت اسلامیہ سب سے اسپیشلسٹ جو ہاسپٹل تھا شہر بنگلور میں, وہاں ان کو ایڈمٹ کیا گیا. پھر تمام ڈاکٹروں کو بٹھایا گیا کہ ان کو بچائیے. عزیزان ملت اسلامیہ ڈاکٹروں نے کہا یہ بچ نہیں سکتے اور ان کو آپریشن بھی اگر ہم نے کر دیا تو یہ چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے, بس کے بیٹھ کر کے اپنی زندگی پوری کریں گے. تمہیں ان کی خدمت کرنا, ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے ہمیں سارا مواد باہر کھینچنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کا ٹھیک ہے یہ ہمارے درمیان رہے, یہی ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی رہے گی. ارے بھائی بڑے تو بڑے ہوتے ہیں, اگر بڑے بیٹھے بھی رہے تو بچوں کے لیے اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. باپ باپ ہوتا ہے, ماں ماں ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا ہے ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے کے بہت جب یہ شجر گر جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے کر دو آپریشن. لے گئے تھیٹر پہ. حضرات گھر والوں نے فون لگا دیا سرکار تاج الشریعہ کو, آپ کا وہی مرید جس نے آپ کو شہر بنگلور کے ڈسٹرکٹ ہاسن میں بلایا تھا وہ بیمار ہو گیا ہے. اس کا جو ہے اب مطلب کیا ہے, اس طرح ان کا علاج ہوگا, آپریشن ہوگا, دعا کر دیں. کہا ان کو لے جاؤ, بغیر آپریشن کے ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. اندر لے کر کے جب پہنچے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ, ان کو اتنی قے ہوئی, پلٹی پہ پلٹی, پلٹی پہ پلٹی, پلٹی پہ پلٹی. جتنا مواد تھا وہ قے کے ذریعے, پلٹی کے ذریعے سب باہر آ گیا. وہ ریڑھ کی ہڈی کٹ کے آنا تھا لیکن وہ ہڈی نہ کٹ سکی, وہ منہ کے ذریعے. حضرات گرامی اور قے کے
माध्यम से सब बाहर आ गया। ये औलिया अल्लाह होते हैं। ये महफिलें सजाने में वक्त तो लगता है, लेकिन जब कबूल हो जाती हैं सजाने वालों की जिंदगी सज जाती हैं। मैं आया यहाँ पे, ये हमारे बहुत बड़े मतलब क्या है उलमा नवाज महबूबुल उलमा जनाब नमूना सलाफ कहूँ क्या क्या कहूँ, हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब क़िबला, इनकी सरपरस्ती अल्लाह पाक इनका साया इन तमाम बच्चों के सरों पर तादिर कायम फरमाए। मैं इन तमाम बच्चों के नाम नहीं जानता, लेकिन हाशिम भाई हैं, थोड़े आगे आ जाओ माशाअल्लाह। ये इतनी मतलब क्या है इनकी टीम का हिस्सा है, इतनी खिदमत करते हैं। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, अमल में और इनकी पूरी टीम के इल्म और अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद नासिर साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, वो मौजूद हैं। हाफिज मोहम्मद अरवाज साहब, हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, ये सब तमाम हयात नगर की टीम है। और हाफिज मोहम्मद जैद बहुत अच्छी नाशरी पढ़ रहे थे वो। ये तमाम उलमा, नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक आला हजरत मौलाना तारिकुल कादरी साहब क़िबला संभले, जुमला उलमाए किराम और बुलबुल बाग़ मदीना जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, ये पूरी टीम उलमा की यहाँ आई। आप तमाम हजरात सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया।